محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ہمارے اوپر، ان میں سب سے بڑا احسان اللہ کے دین کو ہم تک پہنچانا ہے، اللہ کے آخری پیغام کو ہم تک لانا ہے، اور اللہ کی وحی جو ان پر ہوتی تھی اس کو سارے انسانوں کو سامنے پیش کرنا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم دین سے واقف ہیں، ہم آخرت کی خبر رکھتے ہیں، ہم اللہ کا تعارف جانتے ہیں، ہم مرنے کے بعد کے حوالے سے سارے حالات کو سیکھتے اور پہچانتے ہیں، اس وجہ سے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے حقیقتیں رکھی ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے جو شفقت، رحمت اور مہربانی پیش کی ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کسی اور دوسرے شخص سے۔ ان کی فکر مندی ہمارے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے جو تھی، اس کا مقابلہ پوری دنیا کے لوگوں کی فکر مندی سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کا درد، ان کی کڑہن، ان کی ہدایت کے لیے کوشش جو انسانیت کے لیے رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی دوسرا اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری وقت میں بھی جو سب سے زیادہ فکر تھی وہ اپنی امت کی تھی، انسانیت کی تھی، کیسے ہدایت کے راستے پر امت قائم رہے، کیسے مسلمان صحیح راستے پر چلتے رہیں، کیسے کامیاب ہو سکیں، کیسے آخرت کے اندر سرخروئی ملے، کیسے جنت میں داخلہ ممکن ہو سکے، کیسے میری امت فساد اور بگاڑ سے محفوظ رہے، کیسے انسانیت پوری ہدایت پر آ جائے۔ اس بات کی فکر ان کی آخری دم تک رہی ہے، اور اسی فکر کے ساتھ وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت بیمار تھے اور مرض الوفات میں تھے، تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے، کچھ بات کی تو دیکھا کہ حضور کا چہرہ بالکل چمک گیا ہے، دمک گیا ہے۔ جب پوچھا قریب والوں نے کہ اے اللہ کے رسول کیا بات تھی، آپ کے چہرے پر بڑی بشاشت نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے ایک درخواست رکھی تھی کہ اللہ میری امت کو ہلاک نہ فرما مجموعی طور پر۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی ہے۔ میری امت بحیثیت امت اور قوم پوری ہلاک نہیں کی جائے گی غلطیوں کی وجہ سے، جیسا کہ پچھلی امتیں ہلاک کی گئی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ میری امت، پوری امت مل کر اجتماعی طور پر گمراہی پر جمع نہیں ہو سکے گی۔ اگر کچھ لوگ گمراہی کے راستے پر چلیں گے تو دوسرے لوگ ہوں گے جو اس گمراہی سے بچائیں گے اور نشاندہی کریں گے اور غلطی کا احساس دلائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہجد کی راتوں میں اور اپنی عبادتوں میں، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے جو دعائیں مانگی ہیں اور جو اللہ کے سامنے درخواستیں رکھی ہیں، ان میں ایک بڑی اور اہم دعا اپنی امت کی ہدایت کی ہے۔ اس کے لیے حضور رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ میری امت کو ہدایت مل جائے اور میری امت پر عذاب نہ آئے، سزائیں نہ ہوں۔ اس کی فکر حضور کو اخیر وقت تک رہی، اور حضور امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے آخری وقت تک ان کو نشان راہ دیتے رہے، ان کو راستہ بتاتے رہے، ان کو گمراہی سے بچنے کا فارمولہ دیتے رہے، اور اخیر وصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کی وہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کی نماز اور اپنے ماتحت لوگ، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کا حق اور بندوں کا حق، اس کو پہچان کر زندگی گزارنا۔ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق نماز کا ہے، اور بندوں کے حقوق میں جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا پورا پورا حق دینے کا ہے، ان کی مزدوری دینے کا ہے، ان کی کفالت کرنے کا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کا ہے، اور ان پر کسی طرح کی زیادتی اور ظلم سے بچنے کا ہے۔ اس بات کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو حضور کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں اور سچ کہیں گے کہ ہم اور آپ آج جو دین پر قائم ہیں اور صحیح دین کو جانتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہمیں یہ دولت ملی ہوئی ہے۔ اب ان کا حق ادا کیسے کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کیسے ادا کیا جائے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم غور کریں گے کہ اللہ کا جو احسان ہے ہمارے اوپر، اس کے شکر کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے
کہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے اور اللہ نے جیسا ہم کو حکم دیا اس کے مطابق چلا جائے، تو یہ چیز اللہ کے ساتھ ہماری طرف سے شکرانے کی ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں دین کے حوالے سے اور ہماری رہبری کے حوالے سے اور ہمیں شریعت جو دی گئی ہے اس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ اخلاقی قدریں جو ہم کو ان کے ذریعے سے ملی ہیں اور ان کی دعائیں جو ہمیں حاصل ہوئی ہیں بحیثیت امت، ان سب کے بدلے میں ہماری طرف سے جو شکرانہ ہے وہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا جائے، ان کی زندگی کو ایڈمائر کیا جائے، ان کے طریقے کو ایڈاپٹ کیا جائے، ان کے اسوے کو اپنایا جائے اور ان کے نشان راہ پر چلا جائے۔ انہوں نے جس طرح زندگی گزاری اسی طرح گزارنے کی کوشش کی جائے، یہی سب سے بڑا شکر اور یہی احسان مندی کا سب سے بڑا جذبہ ہے۔